بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے یا بچے جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بہت ہی نقصانات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کے بارے میں ہم وضاحت سے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے جسم سے منفی توانائی ختم ہوگی اور انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء کی صفائی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور بیت الخلاء کو ہمیشہ صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیں۔ نمبر 2، بیت الخلاء کا دروازہ کوشش کریں کہ ہر وقت بند رہے۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکتے رہنے والے کپڑوں میں جتنی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے، یا کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ نمبر 5، میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں کبھی بھی عطرات نہ رکھیں، نہ ہی اس میں خوشبو کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جا کر رونا، آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے شادی اور رزق میں کمی ہوتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہے، غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 8، ہر تیسرے دن اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھولیں اور اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے یا ریکارڈنگ سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے گھر میں کلونجی کی دہنی دیجیے۔ نمبر 9، گھر میں کلونجی اور بخور کی دہنی اس وقت نہ دیجیے جب کھڑکیاں اور دروازے بند ہو۔ نمبر 10، گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیں، اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیں۔ نمبر 11، گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ نمبر 12، صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجئے اور اٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ نمبر 13، رات کو سونے کا ایک وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیجئے۔ مبارک ہو ان کے لیے جن کو رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بنے گی۔ نمبر 14، نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ نمبر 15، آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے ان کو یہ پیغام ضرور دیجیے، نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔